اور ایک مرتبہ دعا کی اس کے لیے جس نے اپنے بالوں کو کینچی سے کاٹا۔ اب یہ عمل عبادت ہے یا نہیں؟ یہ بال کس کے لیے کٹوا رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ تمام اعمال حج کے کیے جا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے جب ہمارے علاقے میں بابا جی کا عرس لگتا ہے تو اس کے دربار پر آنے والے اپنے بچوں کی پورے سر کی ٹنڈ کروا کے ایک چٹیا چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے؟ دیکھے ہیں آپ نے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وہ لٹ شاہ دیکھا ہے نا، جس کی ایک لٹ لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بابا جی کے نام پر ہے۔ ہماری اولاد نہیں ہوتی تھی، ہم نے بابا جی سے آ کر دعا کی، ہماری اولاد ہو گئی۔ اس کے بعد اب ہر سال ہم اپنے بچے کو لاتے ہیں، وہ پورے بالوں کی ٹنڈ کر دیتا ہے، لیکن ایک چٹیا بابا کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بال کٹوانا تو حج کے اندر اللہ کی عبادت میں سے ایک عمل تھا، وہی عمل ہم آج قبروں پر کر رہے ہیں۔ میری باتوں سے ناراض نہ ہوں، غور کیجئے، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے، کیا واقعی ہم اللہ کی عبادت والے ایک ایک کام کو اپنے باباؤں اور بزرگوں کے نام پہ نہیں کر رہے؟ آپ اس حج سے کیا سمجھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ یہ حج آپ کو کیا دے رہا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ آپ نے صفا مروہ کر لیا، اب 8 تاریخ کو آپ مینا میں گئے، آپ نے نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کیا لیکن قصر کر کے۔ کیوں؟ غور کیجئے کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت محمد رسول اللہ ہے، یہ عمل سنت محمد رسول اللہ ہے۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اپنے اپنے وقتوں پہ لیکن قصر پڑی جا رہی ہے، یہ عمل سنت محمد رسول اللہ ہے۔ اور حج کا سبق ہے، حج کا سبق ہے کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ تو کیا خیال ہے زندگی کے باقی دنوں کے اندر بھی ایسے ہی کرنا چاہیے یا نہیں؟ سوچئے ذرا اپنے دل پہ، غور کیجئے۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق دے، دن میں وہ کتنے عمل ہیں جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ حج مجھے اور آپ کو سبق دے رہا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ آپ مینا کے اندر اپنے اپنے وقتوں پہ نماز ادا کر رہے ہیں لیکن قصر نماز ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت محمد الرسول اللہ ہے۔ 9 تاریخ کو آپ عرفہ کی طرف جاتے ہیں اور عرفہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج تو نام ہی عرفہ کا ہے، حج نام ہی عرفہ کا ہے۔ اس دن اللہ عز و جل فرشتوں سے سوال کرتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ لوگ کہاں کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کتنی دور دور سے اکٹھے ہونے والے، یہ کیا مانگتے ہیں؟ ان کا سوال کیا ہے؟ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ فرشتوں کو گواہ بنا کر مالک کہتا ہے، میرے فرشتوں، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان اس دن اپنے سر میں خاک ڈالتا ہوا، ہوا خارج کرتا ہوا دوڑتا ہے کہ میں نے ان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے، اور اللہ عز و جل نے ایک لمحے کے اندر سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ عرفہ کا دن، آئیے ذرا اس عرفہ کے دن سے کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے افضل دعا، سب سے افضل کلمات جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے گزر جانے والے نبیوں نے کہے عرفہ کے دن، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفہ کے دن سب سے بہترین دعا جو اللہ کے نبی نے کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے باقی تمام انبیاء نے کی، یہ پوری دعا منہج ہے، یہ پوری دعا راستہ ہے، یہ پوری دعا دعوت ہے، یہ پوری دعا آپ کو اور مجھے فکر دیتی ہے، اور وہ فکر اللہ کی توحید کی فکر ہے۔ پوری دعا اللہ کی صفات، اللہ کی توحید، عقیدے کی بیک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں،
اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی قانون ساز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کا قانون اس دھرتی پہ چل سکے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ایک اللہ ہے۔ اچھا ہیں کتنے؟ ایک طرف سے آواز آتی ہے لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، ہمارے مشکل کشا پنجتن پاک ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ پنجتن پاک مل کر ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے نہیں نہیں، ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، پیر عبد القادر جیلانی وہ خود ہر کام کرنے پہ قادر ہیں، اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے در مصطفیٰ سے۔ اب آئیے ذرا مالک اپنے رسول کی زبان سے عرفہ کے دن جو دعا نکلوا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کتنے ہیں؟ وحدہ، نہ عیسیٰ اس کا بیٹا، نہ عزیر اس کا بیٹا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور میں سے نور، نہ پنجتن پاک مشکل کشا، نہ علی مشکل کشا، نہ ولی مشکل کشا، نہ نبی مشکل کشا، وحدہ، اللہ ایک ہے، لا شریک لہ۔ اللہ نے آسمان پیدا کیا تو کوئی بابا جی ساتھ تھا؟ اللہ نے زمین پیدا کی کوئی پیر صاحب ساتھ ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کو غصہ آیا، مرحب سے جنگ ہوئی، دونوں نے تلوار ماری، تلوار پہلی زمین کو چیر گئی، دوسری زمین کو چیر گئی، تیسری کو چیر گئی، چوتھی کو چیر گئی، پانچویں کو چیر گئی، چھٹی کو چیر گئی۔ تلوار تھی یا ہائیڈروجن بم تھا؟ اب نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، ہمارے شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ علی مشکل کشا کی تلوار چلتی جا رہی تھی اور چھٹی زمین کو جب چیرا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ بھی ڈر گیا کہ کہیں یہ تلوار چلتے چلتے، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ زمینیں ایک بیل کے سینگ پر ہیں، سنا ہے نہیں سنا؟ بیل کے سینگ پر ہیں، اور جب بیل اپنے سینگ پہ تھک جاتا ہے دوسرے سینگ پہ کرنے کے لیے، زمین کو دوسرے سینگ پہ کرتا ہے تو زمین پہ زلزلہ تب آتا ہے۔ اللہ نے کہا جبرائیل بھاگ کر جاؤ، علی مشکل کشا کی تلوار کے نیچے اپنا پر رکھو، تب کہیں جا کر یہ ٹھنڈی ہوگی۔ جبرائیل نے پر رکھا، آدھا پر کٹ گیا، پھر جا کر بچت ہوئی۔ مالک کا تو اعلان ہے لا شریک لہ، نہ اللہ نے زمین پیدا جب کی تھی اس وقت بھی اس کا کوئی ساجی ساتھی شریک نہ تھا، آسمان بنایا کوئی شریک نہ تھا، جنت بنائی کوئی شریک نہ تھا، جہنم بنائی کوئی شریک نہ تھا، انسان، جن، حیوان، درخت، چرندے، پرندے، چرندے سب کو پیدا کیا، لا شریک لہ، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں شریک ہے۔ یہ عرفے کے دن کا سبق یاد کیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک۔ شہنشاہ کون ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ جو چاہے قانون سازی کرے، جو چاہے قانون بنائے، یہ اختیار کس کو ہے؟ ہمارے ہاں بھی ہے نا، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ دستور ساز اسمبلی ہے، دستور بناتی ہے، قانون بناتی ہے۔ ارے ظالموں، لہ الملک، قانون بنانا رب کے اختیار میں ہے، ہمارے ذمہ تو اس پہ عمل کرنا ہے، ہمارے ذمہ قانون بنانا، ہمارے ذمہ تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ قانون تو دستور قرآن و حدیث کی شکل میں مالک نے اتار دیا اور اس کی ایسے نگرانی کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا،